اپنے مہمان تشریف لائے ہوئے میرٹھ سے مفتی مولانا مفتی محمد سلیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائے اور اپنے علماء سے بیان سے جزاک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام کہ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا کھلونے توڑ دیتا تھا کھلونے توڑ دیتا تھا میرے رونے میں میری ماں کھلونے جوڑ دیتی تھی سنا ہے ماں سے بڑھ کر الفت کے بندوں سے مولا سنا ہے ماں سے بڑھ کر الفت کے بندوں سے ہم کو جوڑ کر یارب خود کو توڑ بیٹھے ہیں معزز مکرم اور حاضرین کرام یہ کم سن ایک طالب علم شیخ مرشد شیخ مربی حضرت الحاج محمد ناصر صاحب دامت فیضہ کے حکم کی تکمیل اور اپنا سبق سنانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے اور شیخ سے محبت الفت لگاؤ دل میں ذوق یہ محبت جوش مابدی تھی کافی دن سے آنے کا دل کر رہا تھا پہلے سفر میں تھا پھر اس کے بعد اسباب نہ بن سکے خدا کو منظور ہی نہیں تھا لیکن اب منظور ہوا ہے آج آنے کے بعد ایسا ہوا جیسا کہ آگ جل رہی تھی اس پر پانی ڈال دیا گیا عزیزان محترم نبی کا فرمان بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا المرء مع من احب جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا اگر آج ہمیں محبت اپنے شیخ مرشد مربی بقیت السل سے ہے تو یاد رکھیے کہ ہم کل قیامت کے میدان میں بھی انہیں کے ساتھ نہ ہوں یہ واضح ہے رہی بات کہ شیخ سے محبت دل کے اندر ہے لیکن شیخ کو محبت جگانے کا طریقہ نہیں جب تم اپنے شیخ و مرشد کے سامنے پہنچو تو اپنے دونوں پیروں کو برابر کر کے کھڑے ہو جاؤ اور نگاہیں اس طرح اٹھائی جائے جیسے کہ نئی نظر اپنے شوہر کو دیکھتی کبھی اونچی نگاہ کرتی ہے کبھی نیچے نگاہ کرتی ہے اور اپنے محبوب کو دیکھتے ہوئے مسکراتی ہے اسی طرح اگر تم اپنے شیخ سے یہ معاملہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل کے اندر اب اس شیخ کی محبت کی برکت سے اللہ تمہارے دل کو منور کر دے گا تصوف کا مطلب یہی ہے کہ انسان
اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر جمائے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر اپنے دل کو روشن اللہ کے ذکر سے کرے، اللہ کی محبت دل کے اندر بچائے، اس دل سے حسد کو، گناہ کو، کپٹ کو، برس کو، دھوکہ دڑی کو، ایک دوسرے کی بدزنی کرنے کو دل کو صاف کر لے گا۔ جب انسان کا دل گناہ سے، کپٹ سے، حسد سے، برس سے بالکل صاف ہوگا، اب اللہ تبارک و تعالی اس دل کے اندر، جب یہ اس دل کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو جمائے گا اور اس دل کے اندر یہ کہے گا اللہ میں تیرے راہ آ رہا ہوں، مجھے راستہ دکھانے والا میرا رحمت، میرا بھائی مولا ہے، میں اس کی محبت کو لے کر تیرے راہ آ رہا ہوں، اللہ میری اور میرے رحمت کی حفاظت۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت اس کے لیے کھول دے گا، اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سنا ہے رابعہ بصری نے سنا، یہ سنا کہ حسن بصری ہے جو بہت اللہ والے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر ہے، یہاں تک ان کی محبت اللہ کے دل، اللہ کی محبت ان کے دل میں آ چکی ہے اور اتنے بڑے ولی ہیں جو پانی کی موجوں پر مسلح بچھاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو رابعہ بصری چلی گئی، ایک ہاتھ میں آگ لے کر اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر، کسی نے معلوم کیا اے رابعہ کدھر کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگی اس آگ سے اس جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں جس کے ڈر، جس کے شوق سے لوگ عبادت کرتے ہیں، اور اس پانی سے اس جہنم کو بجھا دینا چاہتی ہوں جس کے ڈر سے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ نہ ہمیں جنت کے شوق سے عبادت کرنی ہے اور نہ ہی ہمیں جہنم کے خوف سے عبادت کرنی ہے، ہمیں تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی محبت دل میں جمانی ہے، اللہ کرنا ہے۔ جب اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا تو یاد رکھیے شاداب رہیں گے، آباد ہوگا۔ اور اگر اس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو یاد رکھیے اب آفتیں، بلائیں، مصیبتیں خوب پڑے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس ایک پنجرا تھا، حضرت جنید بغدادی نے اس پنجرے کے اندر پرندے کو بند کر دیا، ایک عرصے سے وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پیر میں رہا اور اس پنجرے میں بند رہا۔ ایک روز پرندے نے کہا یہ بات کہی ہے جنید تو اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے، اپنے دوستوں سے ملتا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا تو مجھے آزاد کر دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے پنجرے کے دروازے کو کھولا، یہ پرندہ نکلا ہے اور جیسے ہی آزاد ہوا کہنے لگا اے جنید بات کو سن لے، بات یہ ہے، بات جو ہے یہ ہے کہ جب کوئی چیز اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے اللہ اسے خیر کے اندر، مصیبت کے اندر ڈال دیتا ہے۔ میں ذرا سی دیر کو اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تھا جس کی وجہ یہ ہوئی کہ میں دل میں خیر میں رہا ہوں، اللہ نے مجھے سزا دی۔ جب درخت پر پتے اللہ کے ذکر کرنا بند کر دیتے ہیں تو درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کا بڑا کرنا بند کر دیتا ہے اب انسان نماز، ذکر و اذکار کی طرف کو چلنا بند کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اگر ہمیں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے تو یاد رکھیں آباد شاداب۔ اور اگر اس دل کے اندر خدا کی محبت نہیں، اس وقت بھی جس نے ہمیں ناپاک موقع سے پیدا کر کے بنا کر آنکھیں اچھے لگا کر، ناک اور کان لگا کر، زبان دے کر، ہاتھ اور پیر دے کر جو تمہیں حامل ترین کی ہیں، اگر تم اس اللہ کی اچھی عبادت میں اس اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیزوں کو چھین لے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ کی محبت کو جانے کے لیے، اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بچانے کے لیے ہمیں شیخ اور مرشد کے پر دبانے اور ان کے ذات تلمس طے کرنا ہوگا۔
جو ہم شیخ و مرشد کے قریب ہوں گے اپنے دل کا دکڑا حضرت شیخ کے دربار میں رکھیں گے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیک بزرگ بندہ جو اللہ کے سامنے کہے گا جس طرح امام مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے تمام مقتدی کی نیت باندھتا ہے اور نیت باندھنے کے بعد تمہارے فریضے کو ادا کراتا ہے اسی طرح دیکھیے تمہاری محبت کو لے کر اور کے دربار میں پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیخ کے اوپر رحمت کرتا ہے جس طرح امام پر سجدہ کرنے والی ہو جاتا ہے مقتدی پر سجدہ کرنے والی ہو جاتا ہے اگر مقتدی وضو درست کر کر نہیں آیا اور امام کو صحیح مقتدی کے درجے کے اگر شیخ سے تمہیں فائدہ نہیں ہوا تو یاد رکھو تمہارے دل کے اندر کوئی تمہارے دل کے اندر کوئی کینہ تھا تمہارے دل کے اندر کوئی کپٹ تھی دھوکہ بازی تھی کوئی چیز تمہارے اندر تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے عمل کو قبول نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث طویل ہے کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے اور نیک عمل کرنے کے بعد اس کے نیک عمل آسمان کی طرف چلتے ہیں تو اس کے آسمان کی طرف جو اس کے نیک عمل چلتے ہیں وہ سب چمکدار ہوتے ہیں اس کے نیک عمل جو چمکدار ہے آسمان کی طرف چلتے ہیں اور آسمان کی طرف چلے تو آسمان کا پہلا دروازہ کھلا دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا تیسرے آسمان کا دروازہ کھلا چوتھے آسمان کا دروازہ کھلا پانچویں آسمان کا دروازہ کھلا چھٹے آسمان کا دروازہ کھلا ساتویں آسمان پر جو تمہارے سے نیک اعمال کرتے اور کرنے کے بعد جب ساتویں آسمان سے آواز بھی آئی نیک عمل قبول نہیں تو وجہ کیا بنی جو نیک عمل جو آسمان کا دروازہ کھل جائے اور ساتھ میں آسمان پر پہنچے عمل قابل ہے آواز ہے اس لیے سب عمل قابل اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا بس کامیاب ہے وہ سب جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور نامراد ناکام ہے وہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں ڈوبے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کرتا ہوں اللہ کے لیے شیخ المربی اور خطیب قصہ جناب حضرت اقدس اور محمد ناصر صاحب دعوت پیداکون عالیہ کا سایہ ہمارے کرے پر تعلیم قائم و دائم فرمائے. اللہ ہماری طرف سے اور آنے والے مہمانوں کی طرف سے حضرت کو جگہ عطا فرمائے اور اللہ حضرت کی وسیلے سے اور حضرت کے قائدین میں اللہ اپنا مقرب بنا لے. آمین.